عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ جسے چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے اپنی مخلوق میں سے پسند کر لے۔ یخلق ما یشاء و یختار، جو چاہتا ہے خود ہی پیدا کرتا ہے، پھر اس میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ مخلوقات میں سے انسانوں کو اس نے چنا، اور انسانوں میں سے سب سے افضل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بنایا، اور انبیاء میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء کو سب سے افضل بنایا، تو انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ صحابہ کرام کا ہے۔ ہر نبی کے صحابہ تھے، لیکن جس طرح حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ کا مقام سب انبیاء سے افضل، برتر اور اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کے صحابہ کرام سب صحابہ سے افضل، برتر اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب الرجال، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے دلوں کو دیکھا، تو اس میں سب سے افضل دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، پھر اللہ رب العزت نے دیکھا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل دل صحابہ کے دل تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کے وزیر بنا دیا اور ان کے ذریعے سے دین کو آگے پھیلا دیا۔ یہ صحابہ کرام، ان کے بہت سارے فضائل اللہ رب العزت نے اپنے کتاب میں ذکر فرمائے، آپ کو معیار ایمان قرار دیا۔ یہ کسی کے لیے یہ چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ ایمان لانا ہے تو ان جیسا لانا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس سے پھر گئے، صحابہ کے علاوہ کوئی اور ایمان تلاش کیا، تو پھر وہ بدبختی میں ہے، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سب کا تذکرہ ایسے ہی فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ صحابہ کرام کچھ ایسے ہیں جو سابقین الاولین، جو پہلے ایمان لائے، اور اسی طرح پھر مہاجرین بھی انصار ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی اچھے طریقے سے انہی صحابہ کی پیروی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے علماء کرام بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب صحابہ کے لیے رضامندی کا اعلان کیا تو اللہ کو پتا تھا کہ ان کی آپس میں بعد میں جنگیں بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے تفسیر میں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ قد اخبر اللہ العظیم انہ قد رضی عن السابقین الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ اللہ رب العزت نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سابقون الاولون، یعنی پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ رب العزت ان سے بھی راضی ہو گیا، والذین اتبعوہم بإحسان، جو بعد میں احسان کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ فَيَا وَيْلَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ، تباہی ہو اس کے لیے جس نے ان صحابہ سے دشمنی رکھی، او سبہم او ابغض او سب بعضہم، یا جس نے ان سے بغض رکھا، ان کو برا بھلا کہا، یا ان میں سے کسی ایک کو برا بھلا کہا، یا کسی ایک سے بغض رکھا۔
تو یہ صحابہ کرام، اس لیے محدثین نے ایک اصول بنایا، الصحابۃ کلہم عدول، کہ جب حدیث میں بحث ہوتی ہے نا، حدیث کی سند کی تلاش ہوتی ہے کہ یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح طریقے سے پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، اس کے ایک ایک راوی پہ بحث ہوتی ہے، ہر راوی کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ یہ راوی کیا کبھی اس نے جھوٹ تو نہیں بولا، کیا یہ دھوکے باز تو نہیں ہے، اس کا حافظہ اس قدر ہے کہ یہ حدیث کو یاد کر سکے، یہ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہے، یہ ساری بہت ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ راوی جو اپنے سے اوپر جس سے بات کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ثابت بھی ہے یا نہیں ثابت، اور کبھی یہ گفتگو کرنے میں بات کرنے میں گڑبڑ تو نہیں کر دیتا، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سند کا ایک ایک راوی پہ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ بحث ہوتی ہے، پوری تلاش کیا جاتا ہے، پوری ریسرچ کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی سند کسی صحابی تک پہنچتی ہے وہاں پہ بحث روک دی جاتی ہے۔ کیوں؟ الصحابۃ کلہم عدول، تو جو صحابہ جو ہے وہ سب کے سب عدل میں برابر ہیں، سب کے سب عادل ہیں، ان پہ کسی صحابی کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوتی۔ اس لیے جنہوں نے رجال پہ کتابیں لکھی ہیں نا، مثلا ان میں سے ایک خلاصہ جو کتب ستہ اور ان کے مؤلفین کی جو کتابیں، ان میں ہے کہ تقریب التہذیب، اس میں ہر راوی کے بارے میں جو کتب ستہ یعنی جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، یہ اور ان سے جو ان کے مؤلفین کی دوسری حدیث کی کتابیں ہیں، اس پہ انہوں نے کتاب لکھی، اس کا خلاصہ لکھا اور ہر راوی کا حکم لگایا، یہ ثقہ ہے، یہ ضعیف ہے، اس میں یہ کمزوری ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ ہر چیز کا ذکر کر دیا۔ لیکن جیسے صحابہ کا ذکر آیا تو اس میں صرف ایک لفظ لکھا، الصحابی، بس کہ یہ صحابی ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کی بات کرنے کی کوئی ہم جرات نہیں کر سکتے، ضرورت ہی نہیں ہے، بس صحابی ہے، بس یہی کافی ہے۔ کیونکہ یہ صحبت کا جو درجہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کا جو درجہ ہے، یہ کوئی معمولی درجہ ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی، جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا کہ جس وقت آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ صحابہ بھی تھے کہ ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سر مبارک میری ٹانگ پہ تھا، جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ میری ٹانگ جو ہے وہ اس کے بوجھ سے ٹوٹ جائے گی۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک منہ سے قرآن کریم کا ایک ایک حرف سنا۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے احادیث مبارکہ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے حاصل کی، آپ کے آنکھوں کے اشاروں کو دیکھا، آپ کے ہاتھوں کے اشاروں کو دیکھا، آپ کے قول کو دیکھا، آپ کے فعل کو دیکھا، آپ کی چال کو دیکھا، آپ کے اٹھنے کو بیان کیا، آپ کے چلنے کو بیان کیا، آپ کی خاموشیاں بیان کی، آپ کی کلام کو بیان کیا۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے معجزے دیکھے، آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہوئے دیکھے، ایک ایک بندے کا کھانا سینکڑوں کو کھاتے ہوئے آپ کے ہاتھوں سے دیکھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فراق میں درختوں کے تنوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس برکت کو دیکھا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہم کھانا کھاتے تھے، لقمہ اٹھاتے تو لقمہ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کھانے کے لقمے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ صحابی جس نے ایک دفعہ آپ کی اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیا، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے آگ کو اس پہ حرام قرار دے دیا۔ یہ صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں کا لمس جنہوں نے محسوس کیا۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پسینے کی کستوری سے افضل خوشبو کو سونگا۔ یہ صحابہ کرام تھے
جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھا، آپ کے کانوں کو دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو دیکھا، اور جو آپ کی مجلسوں میں بیٹھے، جو آپ کے ساتھ جنگوں میں گئے، جنہوں نے آپ کے سامنے شہادتیں حاصل کی، جنہوں نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سینے پیش کیے، جنہوں نے آپ کے فرامین کو ایک ایک کو لکھا، صحابی چھوٹا ہو یا بڑا، یہ اعزاز کسی شخص کو یہ اعزاز مل جائے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ دیکھ لے، اللہ کی قسم اس کے ساری زندگی کی کمائیاں ختم ہو جائیں، وہ اس کے لیے سب کچھ صرف کر دے، یہ پھر بھی کم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھ لینا ہی سب سے افضل ہے۔ اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص کچھ بھی کر لے، جتنا بھی خرچ کر لے، جتنی بھی محنت کر لے، جتنی بھی عبادت کر لے، اس لیے کسی نے پوچھا تھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجھے بتائیے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے یا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ فرماتے ہیں کہ تم صحابہ کا مقابلہ کرتے ہو، اللہ کی قسم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے نتنوں کے اندر جو مٹی گئی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ ایمان کی حالت میں، آپ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے، آپ کے ساتھ وہ چلے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدِهِمْ۔ یہ بات بڑی غور کی ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور کسی ایک صحابی کی محبت میں بھی کمی نہیں کرتے۔ کوئی بھی صحابی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار ہو گیا تو سب ہی بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہے؟ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدِهِمْ، ہم کسی ایک صحابی کی محبت میں بھی کمی نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدِهِمْ، اور ہم کسی ایک پر بھی تبرہ نہیں کرتے، کسی ایک سے وہ بھی نہیں کہتے کہ یہ چھوڑ دو باقی سارے صحیح ہیں، ایسے نہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو ان سے بغض رکھے ہماری اس سے دشمنی ہے، ہمارا ان سے بغض ہے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ کرام کا خیر کے علاوہ، اچھائی کے علاوہ کسی بھی تان و تشنیع کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کسی قسم کے شر کے ساتھ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ وَحُبُّهُمْ، یہ سونے کے پانی سے لکھنے والے الفاظ ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دین وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت جو ہے وہ دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور ایمان کا سب سے اونچا درجہ احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، اور اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ صحابہ جو تھے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کس قدر انہوں نے ساتھ دیا، ایک دن بھی، پہلے دن سے لے کے آخر دن تک صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں بڑی وصیتیں فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بحث و تمیز ہونے لگے نا، چپ کر جاؤ، بول لے نا کوئی، فامسکوا، چپ کر جاؤ۔ واذا ذکر النجوم فامسکوا، جب ستاروں کا ذکر ہو نا، فلاں ستارہ تو چپ کر جاؤ۔ واذا ذکر القدر فامسکوا، اور جب تقدیر کی بات آئے تو پھر بھی خاموش ہو جاؤ۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو شخص ان میں پڑتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو صحابہ کرام کے جو آپس کے اندر کوئی جو ہے وہ ان کی جنگیں ہوئی، ان کے مشاجرات ہوئے، ان کے جھگڑے ہوئے، قتال بھی ہوا، سارا کچھ، لیکن جو شخص اس کی بحث میں پڑے گا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟
خاموشی. تلک امت، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم اور بھی اقوال ذکر کریں گے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان جو جنگ ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے ادھر منہ کر لیا. تو کوئی کہتا ہے کہ یہ بندہ بنو ہاشم کا بندہ ہے، اس کو جواب دے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان کا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے اس کے احترام میں اس کی طرف منہ کر لیا. کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امت گزر گئی، جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جواب دیں گے، تم نے اس کا جواب نہیں دینا. یہ ہم سے سوال کوئی نہیں ہوگا قیامت کے روز، نہ قبر میں سوال، نہ قیامت کے روز کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ ہاں بھائی بتاؤ اب علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے درمیان کیا مسئلہ ہوا تھا اور تمہارا موقف کیا ہے اور تم کیا کہتے ہو. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم خاموش ہیں اس مسئلے میں. ان کا معاملہ تھا. دیکھیں جب بھی ہم اس مسئلے میں گھستے ہیں، اس مسئلے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ ہم اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ جب صحابہ کو سمجھ نہیں آئی ہم کو سمجھ آ گئی ہے. ہم اگر کہیں گے حضرت علی غلط تھے تو نعوذ باللہ یہ بھی بہت بری بات ہے. حضرت معاویہ کو کہیں گے یہ بھی بری بات. کیوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی صحابہ تھے، حضرت علی کے ساتھ بھی صحابہ تھے. جب وہ اس مسئلے میں ان سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ صحابہ کو جو ہے وہ سمجھ آنے میں جب کو مسئلہ بنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں گے. ان صحابہ کے درمیان یہ صحابہ ہمارے ساتھ کٹہرے میں کھڑے ہیں، ہم جج بن گئے صحابہ کے لیے. یہ ہماری اوقات ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرتے پھریں. ہمارے سامنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ برادر نسبتی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وہی وہ کھڑے ہم ان کو مجرم بنائے. یہ ہمیں کس نے جرأت دی ہے؟ یہ اختیار ہمیں کس نے دیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اس بارے میں فیصلہ کرتے پھریں؟ اور یہ عجیب بات ہے ہر سال اور ہر دفعہ. یہ پہلی بات تو یہ کچھ لوگ تھے ان کے بارے میں معلوم تھا یہ صحابہ کا دشمن ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ برساتی مینڈکوں کی طرح ہر سال نکل آتے ہیں صحابہ پہ گفتگو کرنے کے لیے، صحابہ کو تختہ مشق ستم بنانے کے لیے، اور نکل آتے ہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. جو بعد میں باتیں وہ جی ان کی بڑی خدمت ہے، اسلام ہے، اور جسے کہتے ہیں ٹٹھے کھوچ گئی ہیں ندی خدمت، جس نے بھی ایک صحابی پہ کلام کر دیا اس میں اپنے سارے اعمال پر اس نے پیشاب کر دیا، ساری خدمات پر برباد کر دیا، ستیہ ناش کر لیا اس نے اپنی خدمات کا ساری کا، جس نے ایک صحابی پر بھی کلام کیا. یہ کوئی بات نہیں، کلام کے نقد بھی کرے، تنقید بھی کرے، اور کہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور ساتھ اس کو گالی بھی دے دے، ساتھ اس کو برا بلا بھی کہہ دے. یہ سب لفظ جو ہے نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، برا بلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ ویسے ہی فرما دیں، ہمارا یقین ہے، پختہ ایمان ہے، آپ نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے، وہ لوہے پہ، وہ پتھر پہ لکیر ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہوں. کتنی اہم بات ہے جو آپ فرمانے لگے کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی ایک خرچ کر لے. کتنا خرچ کرے؟ 100، 50، 1000، لاکھ، کروڑ، ارب؟ نہیں. کتنا؟ احد پہاڑ جتنا. کیا احد پہاڑ جتنا غلہ؟ کتنا احد پہاڑ جتنی گندم؟ یا احد پہاڑ جتنا جو ہے روٹیاں؟ یا احد پہاڑ جتنی کو اور مال؟ نہیں. احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے. احد پہاڑ کتنا ہے؟ اس کا ایک چکر لگائے نا تقریباً 6 کلومیٹر بنتا ہے. اس کا ایک چکر صرف ادھر لگا لو، اونچائی اور پہاڑ، اس کا وزن کتنا ہے؟ کوئی شخص اتنا سونا بھی خرچ کر لے تو میرے صحابی کے ایک مد یعنی ایک مٹھی بھر کے اس نے جو خرچ کیے ہیں نا، یا آدھی ایک ہتھیلی کے اندر کتنے جو آتے ہیں، جو میرے صحابی نے ایک ہتھیلی کے اندر رکھ کے جو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیے ہیں نا، اس کے احد پہاڑ کے برابر کا سونا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اب لگا لو زور، اس کے بعد جتنا کچھ کرنا ہے کر لو. ایک صحابی، کوئی بھی صحابی، آپ نے فرمایا میرے صحابی کو برا نہ کہنا،
ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے۔ اچھا دیکھیں، جس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا وہ کہیں بھی پہنچے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دیدار ایسی عظیم شے ہے کہ جاگ ہی حرام اللہ تعالیٰ فرما دیتا اس پر۔ تو بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ذکر کیا تھا، ہم ان کے اقوال کچھ ذکر کریں گے۔ ایک بندہ ان سے پوچھتا ہے کہ اما شجر، پوچھا کہ ما تقول فیما کان بین علی و معاویہ، یہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے درمیان جو کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ما اقول فیہم الا الحسنی، میں تو اس میں اچھی بات ہی کہتا ہوں، بری بات کوئی نہیں کہتا، مجھے کیا تکلیف ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا ہے عمر بن عبدالعزیز سے، ہاں جی، جو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے درمیان جھگڑا ہوا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، میں اس جھگڑے میں شامل نہیں ہوا۔ اب میں زبان کو استعمال کر کے جھگڑے میں چلے جاؤں، میں اس جھگڑے میں شامل، اللہ نے مجھے بچا دیا کہ میں اس وقت نہیں تھا، ورنہ میں بھی جھگڑے میں شامل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے میری ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے، میں اپنی زبان استعمال کروں اور ان کے بارے میں کوئی بری بات کسی کے بارے میں کہتے تو میں بھی فریق بن جاؤں گا، میں بھی اس جھگڑے میں چل جاؤں گا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اور فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا، صحابی کوئی ہو، چھوٹا بڑا کوئی بھی صحابی، پہلے اسلام قبول کیا یہ بات میں، فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا یذکر احدا من الصحابہ، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کے بارے میں بسو، صحابہ کے بارے میں یعنی ان کو گالی نہیں دیتا، گالی نہیں، بلکہ ان کے بارے میں کوئی ہلکی پھلکی سی تنقید کرتا ہے نا، کسی بھی برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور جی یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اس سے بھی کو کہہ دینا فتہم علی الاسلام، تو سمجھ دو کہ اس کے اسلام میں گڑبڑ ہے، اس کے اسلام میں گڑبڑ ہے۔ اور اسی طرح فضل ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا ان رجل تنقص معاویہ و عمرو بن العاص، کہ ایک آدمی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقیص کرتا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارے میں بھی نا تیمی ادھر ادھر کی کو باتیں کرتا ہے، تو فرماتے ہیں تو کیا ہم اس کو رافضی کہہ دیں؟ فرماتے ہیں انہو لم یجتری علیہ الا ولہ خبیئۃ سوء، یہ بات یاد رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی صحابی پر، معاویہ یا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا کسی پر بھی کوئی بات کرنے کی جرت رکھتا ہے، جان لو اس کے اندر گندگی ہے، اس کے اندر گندگی ہے۔ من تکس احد من الصحابۃ الا ولہ داخلۃ سوء، یہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے یہ امام بن حنبل کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ یہ گندگی ہوتی ہے جو نکلتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام جو ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ایک سیدھی سی بات ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں تم میں سے کسی کو بھی گالی نہ دو۔ اب جن کے اندر بغض ہوتا ہے نا، اب وہ ابو بکر کو گالی دیں گے تو سارے پکڑ لیں گے، عمر کو گالی دیں گے سارے پکڑ لیں گے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں کوئی کمزور جگہ ملتی ہے، جیسے دشمن ہوتا ہے نا، کسی قلعے پر یا شہر پہ حملہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ان کی کمزوریاں کہاں پہ ہیں، وہ کہاں سے دیوار جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے، اس کو ہم توڑ کے اندر داخل ہو۔ یہ صحابہ کرام کا ایک قلعہ ہے، اور اس قلعے کا سمجھیں کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کا دروازہ ہے، جس نے اس دروازے کو توڑ دیا اس نے صحابہ کے قلعے کو برباد کر دیا۔ یہ یاد رکھیں، جو بھی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے اس کا سب سے پہلے یہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جی صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن صحابہ مغفور ہے۔ اللہ کے رسول اگر کسی سے غلطی بھی ہوئی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ فرماتے ہیں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ جب راضی ہو جائے تو تم راضی نہ بھی ہو تو تمہارے نہ راضی ہونے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ جب راضی ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جن سے راضی تھے، اللہ رب العزت راضی، اللہ کے رسول راضی، تم ناراضی ہو تو جاؤ بغض میں کل موتوا بغیظکم، اپنے غضب میں اپنے غصے کے اندر مر جاؤ۔ نہیں راضی ہوتا کوئی تو نہ ہو راضی، اللہ راضی اور اللہ کے رسول راضی ہیں تو یہی کافی ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام جو ہے وہ
میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے بارے میں علماء کے اقوال چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا يجوز ان ينسب الى احد من الصحابہ خطأ مقطوع به، یہ صحابہ کے درمیان جو بھی کچھ معاملات ہوئے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں غلط تھا اور فلاں صحیح تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَإِذَا كَانُوا كُلُّهُمْ اجْتَهَدُوا فِي مَا فَعَلُوهُ، جو انہوں نے کیا صحابہ نے اپنی طرف سے انہوں نے اجتہاد کیا، وَأَرَادُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کی رضامندی تلاش کی، وَكُلُّهُمْ لَنَا أَئِمَّةٌ وَقَدْ تَعَبَّدْنَا بِالْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، صحابہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا اس پہ خاموشی اختیار کرنا بھی عبادت ہے، یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس پہ خاموشی اختیار کرنا بھی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں وَأَلَّا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، صحابہ کو ہم ہمیشہ اچھے طریقے سے ذکر کرتے ہیں، لِحُرْمَةِ الصُّحْبَةِ، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ ان کو نصیب تھا، وَلِنَّهْيِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سَبِّهِمْ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو منع کر گئے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهُمْ وَأَخْبَرَ بِالرَّضَا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ نے ہم کو بتا بھی دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ ابن ابی زید القیروانی فرماتے ہیں وہ اللہ یذکر احد من صحابۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الا باحسن ذکر والامساک عما شجر بینہم، کہ صحابہ کرام کو ذکر کرنا ہے تو ہمیشہ اچھے طریقے سے ذکر کرنا ہے، اور جو ان کے درمیان جھگڑے ہوئے اس پہ خاموشی اختیار کرنی ہے، وانہم احق الناس ان یلتمس لہم احسن المخارج، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مسلمان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی برائی دیکھے نا تو اس کا کوئی عذر تلاش کرے، عذر یہ تلاش کرے کہ ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو، اور بعض صحابہ سے وہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم سے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے 100 عذر تلاش کرو، غالباً یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول، فرماتے ہیں کہ مسلمان کے بارے میں 100 عذر تلاش کرو کہ میں اس کو جو دیکھ رہا ہوں نا میرے ساتھ یہ غصے سے بول رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں معاملہ، کہتے ہیں کہ 100 عذر تلاش کرو، اگر ان 100 عذروں میں سے بھی کوئی عذر نہ ہو تو کہو ہو سکتا ہے کوئی ایسا عذر ہو جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، ہمیں ہمیشہ عذر تلاش کرنا چاہیے کہ جی ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس نے غلطی کی ہے۔ تو فرماتے ہیں ابن ابی زید القیروانی کہ عذر تلاش کرنے کے لیے سب سے زیادہ صحابہ کو عذر تلاش کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ غلطی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہو، یہ نہیں کہ ہم ان کو کیا کہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں، ہم یہ کہیں کہ ان سے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں، وہ یہ سمجھتے جو سمجھتے تھے انہوں نے کیا، والامساک عما شجر وانہم احق الناس یلتمس لہم احسن المخارج، ان کے لیے ایک اچھا کوئی رستہ تلاش کرنا چاہیے کہ جی وہ یہ سمجھتے وہ ان سے ہوا، ویظن بہم احسن المذاہب، اور ان کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے نا، تو سب سے جو بڑے مسلمان ہیں ان کے بارے میں بدگمانی رکھنی چاہیے، ان کے بارے میں سب سے اچھا اسلام گمان رکھنا چاہیے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفق اہل سنت علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابۃ بسبب ما وقع لهم من ذلك، کہ اہل السنہ کا اتفاق ہے، اہل السنہ کا اتفاق ہے، جو اس اتفاق کو چھوڑتا ہے اس اتفاق کو توڑتا ہے وہ اہل السنہ میں سے نہیں ہے۔ اہل السنہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کسی ایک صحابی پر بھی طعن نہیں کیا جائے گا جو ان کے درمیان جھگڑے ہوئے، اس کی وجہ کسی پہ بھی طعن نہیں کیا جائے، ولو عرف المحق منہم، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ مجھے پتا چل گیا کہ ان میں سے کون سا حق پر تھا اور کون سا حق پر نہیں تھا، وہ پھر بھی نہیں بولے گا، نہیں بولے گا، کیوں؟ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ إِلَّا عَنْ اجتہاد، اس لیے کہ یہ جنگیں جو ہے انہوں نے اجتہاد کیا، اپنی طرف سے کوشش کی حق بات پہ پہنچنے کی، ان میں سے جو حق پہ پہنچ گیا اس کو دگنا اجر ہے، جو حق پہ نہیں پہنچ گیا اس کو ایک اجر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے حق پر پہنچنے کا، اگر پہنچ جائے تو 2 اجر ہے، نہ پہنچ سکے تو اس کو 1 اجر ہے، کیونکہ اس نے حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اس نے درست فیصلے پہ پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ چند گزارشات ہیں
کہ صحابہ کرام ریڈ لائن ہے. کوئی ایک صحابی بھی، چاہے وہ معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے یہ صحابی ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کا نہ بغض، نہ نقص، نہ کمی، نہ کوتاہی، کوئی ذکر نہیں ہم کر سکتے. بلکہ ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام سے اس بات کی وجہ سے محبت کریں کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا. اس سے بڑی سعادت اور کون سی؟ آپ کے لمس کو محسوس کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے. اور دنیا میں کوئی بھی ہو. بلکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، کوئی شخص تھا جس کے پاس حدیث کا کوئی علم تھا. تو ایک آدمی اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اور باہر سے آیا، اجنبی آیا، گھر میں پہنچا تو کہتا ہے جی کہ اس کی ماں نے دروازہ کھولا. پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے جی کہ میں نا اس شخص سے حدیث کا علم حاصل کرنے آیا. کہنے لگے واپس چلے جاؤ، یہ صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے، یہ صحابہ کو برا کہتا ہے، اس سے واپس چلے جاؤ، اس سے علم حاصل نہ کرنا. یعنی ماں سے زیادہ شفیق کون ہے؟ لیکن ماں کی محبت، باپ کی محبت، اور مال کی محبت، دولت کی محبت، جماعت کی محبت، ساری محبتیں ایک دفعہ، صحابہ کی محبت ایک دفعہ، ایک جگہ پہ. صحابہ کرام کی محبت سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے فائز، سب سے برتر ہے، اور صحابہ سے اونچا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے جو بھی شخص صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے ہم اس سے بری ہے. ہم ایک ایک صحابی، سب صحابہ سے دل کی گہرائیوں سے محبت رکھتے ہیں. اسی پہ ہماری زندگی، اللہ اسی پہ ہمارا خاتمہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.